سوچئے اگر پورا ملک کسی کی ذاتی ملکیت بن جائے، وہاں رہنے والے لاکھوں لوگ صرف اس لیے تشدد کا نشانہ بنے کہ وہ ربڑ کا کوٹا پورا نہیں کر سکے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ تاریخ کا ایک سیاہ باب۔ تاریخ میں بہت سے حکمران گزرے جنہوں نے طاقت، دولت اور اپنے نظریے کے لیے بے شمار لوگوں کی جان لی۔ 9 اپریل 1935 کو بیلجیم کی دارالحکومت برسلز میں ایک شہزادہ پیدا ہوا۔ اس کا نام رکھا گیا لیوپولڈ لوئس فلپ میری وکٹر۔ بچپن سے ہی اسے جنگوں کا نہیں بلکہ کالونیوں کا شوق تھا۔ اس کا ماننا تھا کہ اگر بیلجیم کو دنیا کی بڑی طاقت بنانا ہے تو اس کے پاس بھی افریقہ یا ایشیا میں وسیع علاقے ہونے چاہیے۔ 1965 میں وہ بیلجیم کا بادشاہ بنا، لیکن اس کی اصل نظر یورپ پر نہیں تھی۔ اس کی نظر افریقہ کے گھنے جنگلات اور ان کے اندر چھپی بے شمار دولت پر تھی۔ 1800 کی آخری دہائی میں یورپ کے طاقتور ریاستیں افریقہ کو آپس میں تقسیم کر رہی تھیں، جس میں برطانیہ، فرانس، جرمنی اور پرتگال ہر ایک زیادہ سے زیادہ زمین حاصل کرنا چاہتا تھا۔ لیوپولڈ دوم نے بھی ایک چال چلی۔ اس نے دنیا کو بتایا کہ وہ افریقہ کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ غلامی ختم کرے گا، اسکول بنائے گا اور ترقی لائے گا، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ 1885 میں برلن کانفرنس کے بعد اسے کانگو پر کنٹرول مل گیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ کانگو بیلجیم کی کالونی نہیں بنی بلکہ لیوپولڈ دوم کی ذاتی ملکیت بن گئی، یعنی پورے ملک صرف ایک آدمی کی پراپرٹی تھا۔ شروع میں ہی اس کا کنٹرول صرف کانگو بیس کے علاقے تک تھا۔ آج کے نقشے کے مطابق یہ زیادہ تر جمہوریہ کانگو پر مشتمل تھا۔ یہ علاقہ تقریباً 20 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ لیوپولڈ نے کسی نئے ملک کو فتح کرنے کے بجائے اسی زمین سے زیادہ دولت نکالنے کا فیصلہ کیا۔ اس وقت دنیا میں ربڑ کی مانگ بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ سائیکل اور گاڑیوں کے ٹائر، فیکٹریوں اور مشینوں کو ربڑ کی سخت ضرورت۔ لیوپولڈ نے کانگو کو ایک انسانی بستی نہیں بلکہ ربڑ کمانے کی مشین بنا دیا۔ ہر گاؤں کو ربڑ جمع کرنے کا حکم دیا گیا۔ ہر مرد کے لیے ایک کوٹا مقرر ہوتا تھا۔ اگر کوٹا پورا نہ ہوتا تو سزا ملتی، اور یہ سزا اتنی خوفناک تھی کہ لوگ اس کا نام سن کر ہی لرز اٹھتے۔ کئی جگہوں پر سپاہی عورتوں اور بچوں کو قید کر لیتے۔ جب تک مرد جنگل سے ربڑ لے کر واپس نہ آتے اس کا خاندان یرغمال رہتا۔ لوگ دنوں تک گھنے جنگل میں ربڑ ڈھونڈتے رہتے۔ بھوک سے بچے مرنے لگے، بیماریاں پھیلنے لگی، لیکن برسلز میں بیٹھا بادشاہ صرف ایک چیز دیکھ رہا تھا: ربڑ سے آنے والی دولت۔ لیوپولڈ دوم کے دور میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ملتی۔ 1904 کی رپورٹ اور مشینریوں کی گواہیوں کے مطابق اگر مزدور ربڑ کا کوٹا پورا نہ کرتا تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ کچھ مقامات پر سپاہی اپنے افسروں کو ثابت کرنے کے لیے کہ گولیاں ضائع نہیں ہوئی، کٹے ہوئے ہاتھ جمع کر کے دکھاتے تھے۔ یہ تصاویر جب یورپ اور امریکہ تک پہنچی تو دنیا ہل کر رہ گئی۔ اخباروں نے ان مظالم کو بے نقاب کرنا شروع کر دیا۔ مشنریوں نے گواہی دی اور پہلی بار بیلجیم کے بادشاہ پر بین الاقوامی دباؤ بڑھنا شروع ہو گیا۔ مختلف تاریخ کے اندازے کے مطابق لیوپولڈ دوم کے نظام کی وجہ سے تقریباً 10 ملین کانگو باشندوں کی جان لی گئی۔ کچھ تشدد سے مرے، کچھ بھوک سے، کچھ بیماری سے اور کچھ جبری مشقت کی وجہ سے۔ اس لیے بہت سے مورخ اسے افریقہ کی تاریخ کے سب سے بے رحم حکمرانوں میں شمار کرتے ہیں۔ 1908 تک دنیا بھر میں تنقید اتنی بڑھ چکی تھی کہ بیلجیم کی پارلیمنٹ کو مجبوراً کانگو کا کنٹرول لیوپولڈ دوم سے واپس لینا پڑا۔ کانگو فری اسٹیٹ کا خاتمہ ہو گیا۔ اب اس کا انتظام بیلجیم کی حکومت کے پاس چلا گیا۔ 17 دسمبر 1909 کو لیوپولڈ دوم کی وفات ہوئی۔ اسے کبھی کسی عدالت میں جرم کا جواب نہیں دینا پڑا، لیکن تاریخ نے اس کا نام ہمیشہ کے لیے کانگو کے مظلوم لوگوں کے خون کے ساتھ جوڑ دیا۔ لیوپولڈ دوم نے دولت اور ربڑ کی ہوس میں کانگو کے لاکھوں لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی۔ آج بھی اس دور کے مظالم تاریخ کے سیاہ ترین ابواب میں شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا لیوپولڈ دوم واقعی تاریخ کے سب سے ظالم حکمرانوں میں سے ایک تھا؟ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ تاریخ کی ایسی ہی مستند اور دلچسپ ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔